اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کی گئی ہے، جو 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلے آیات بینات میں بتایا گیا کہ منافقین مدینہ طیبہ کے باہر دیہات میں ایسے ہیں کہ جو اگر کچھ خرچ کرنا پڑے ان کو دین کے معاملے میں، وہ چٹی سمجھتے ہیں، جرمانہ اور ٹیکس سمجھتے ہیں ان کو، اور اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی سخت دن آ جائیں، ان میں کوئی ایسے واقعات آ جائیں کہ یہ چھوڑ دیں، یہ دین کو یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن یہ برے دن انہی پر آنے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر پکا ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، نبی کی دعائیں مل جائیں، تو یہ ان کی مل جاتی ہیں چیزیں، اور ان کے لیے واقعی یہ ان کا خرچ کرنا اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی کی غلامی کرنا اور ساتھ دینا اللہ کو قبول ہے اور قربت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں میں داخل فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا، اور بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 100 ہے، خالق کائنات نے اپنے محبوب کے ان غلاموں کی صفت بیان فرمائی جو سب سے پہلے ایمان لائے، دونوں قسموں میں، مہاجرین میں بھی انصار میں بھی۔ مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئے، پہلے انہوں نے خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھیں، پھر انہوں نے آ کے مسجد نبوی میں نمازیں ادا کیں کہ بلائے اول جو ہے اس کی طرف منہ کر کے بیت المقدس کی طرف، دونوں قبلوں کی طرف نمازیں انہوں نے حضور کے پیچھے پڑھیں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ سب سے پہلوں میں پہلے جو ہے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے میں، بچوں میں مولا علی شیر خدا، اور عورتوں میں حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ اولین سے اولین ہیں۔ فرمایا کہ یہ السابقون اولون، آگے بڑھنے والے پہلے جو ہیں۔ المہاجرین مہاجروں میں سے، یہ مہاجر تھے۔ الانصار، اور انصار میں سے، انصار وہ ہیں جنہوں نے مدد کی صحابہ کی، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے جو پہلے ہی، تو ان میں کچھ وہ ہیں جو ابھی حضور مکہ میں تھے تو مدینہ سے آئے حج کے موقع پر، حضور کی بات سنی، پتہ چلا ایک گھاٹی میں، جسے عقبہ کہتے ہیں، سائیڈ پہ باہر مکہ مکرمہ سے حضور کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور ایمان لائے، 6 لوگ تھے۔ اگلے سال پھر اور لوگ آئے، وہ 12 تھے جنہوں نے آ کر حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ایمان قبول کیا۔ تیسرے سال اور لوگ آئے جو 70 تھے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، ایمان قبول کیا۔ یہ مہاجرین میں سب سے پہلے لوگ ہیں ایمان لانے والے۔ اور انصاروں میں، مہاجرین میں ایمان لانے والوں میں پہلے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو پہلے ایمان لائے شروع میں سارے لوگ، جس میں عمر فاروق بھی شامل ہیں، عثمان غنی بھی شامل ہیں، پھر حمزہ بھی شامل ہیں، اس طرح تو وہ پہلے ایمان لانے والے جو ہجرت کر کے گئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار جو ہیں، ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو بدر میں میدان میں شامل تھے، میدان بدر میں جنگ میں، میدان احد میں شامل تھے، یہ سارے ان میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، پھر ان کے بعد جو ان کے پیچھے چلے نیکی کے ساتھ، ان کے نقش قدم پہ چلے،
جس طرح وہ ایمان لائے تھے پہلے صحابہ، اس طرح وہ بھی ایمان لائے، بعد والے بھی جتنے صحابہ بنے 1,24,000 صحابہ ہیں تقریباً، جو ایمان لائے حضور کے دست اقدس پر، حضور کی زیارت کی، حضور کا قرب کا شرف حاصل کیا۔ تو یہ سارے کے سارے بعد والے جو ہیں، فرمایا کہ جو ان کے پیروکار ہوئے، جو ان کے پیچھے چلے، ان کے نقش قدم پہ چلے، اچھائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، وہ بھی شامل ہیں۔ اب یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک جو لوگ ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، ان کی غلامی کرتا ہے، ان کو اپنا امام سمجھتا ہے، ان کے طریقے پہ چلتا ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ ان کے ہمیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا جو انہوں نے اللہ پر ایمان لایا، نبی پر ایمان لائے، حضور کی بات، قیامت اور باقی باتوں پر ایمان لائے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے عملوں سے راضی ہو گیا۔ رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں سے وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ہم پر مہربانی فرمائی، اپنے نبی کی غلامی عطا کر دی، نبی کے ساتھ ہمیں صحبت نصیب کر دی، کہ نبی کی اطاعت اتباع نصیب کر دی، وہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ اور پروردگار عالم نے اعد لہم جنات، ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہیں، باغات بنا دیے ہیں، تجری تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خوبصورت، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے، بتایا کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، جیسے کہ اہل محبت، اہل سنت کا دعویٰ اور اعلان ہے اور نعرہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور صحابہ آسمان رشت کے روشن ستارے ہیں، راہ حق کے دکھانے کو یہ نورانی منارے ہیں۔ صحابہ وہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی ہے، اور جو صحابہ کرام کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے، اپنا آپ خراب کرتے ہیں، اپنی عقل خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔